الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم
ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ارحم الراحمین اجود الاجودین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے ننھے منھے طالب علموں، پردہ دار اسلامی بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم، اکرام اور محبت کرتے تھے۔ بھائیوں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ میرے بھائی پوری محبت کے ساتھ نیند اور گھٹنے اور دیوار چھوڑ کر اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجیے اور پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے صحابہ کے دل میں، اس کے چند ایک واقعات سماعت فرمائیے۔ اپنے ایمان تازہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام والسلام کے ایک سفر کا تذکرہ کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے قریب شہر طائف کا۔ طائف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اس سفر کا واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے موتیوں کی طرح انشاءاللہ بکھیرا جائے گا۔ یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے اور صحابہ کی محبت کے انداز کچھ اس طرح تھے۔ صلح حدیبیہ مشہور واقعہ ہے، مسلمانوں کا اور کافروں کی آپس میں صلح ہوتی ہے۔ صلح نامہ لکھا گیا، لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے وعدہ لکھا اور شروع میں یہ الفاظ لکھے، ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صلح نامہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے کافروں کے ساتھ صلح کی ہے۔ جب یہ لفظ لکھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے یہ سوال کر دیا کہ ہم اس صلح نامے پر رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دیں گے، یہ لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی از حد یہ کوشش تھی کہ صلح ہو جائے۔ صلح میں بڑی خیر ہے، صلح میں بڑی خیر کے راستے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے علی
تم یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی محبت کا انداز سنیے. سبحان اللہ. صحابہ کی جو تعظیم ہے اور آپ کے نام سے جو پیار ہے، کہا اے اللہ کے نبی جو آپ کا نام رسول اللہ ہے نا، میں نہیں مٹاؤں گا. آپ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹانے والے علی ہے. اللہ کے نبی میں نے یہ کام نہیں کرنا. حکم آپ کا تھا، آدر رسول اللہ کا تھا، لیکن صحابہ کے دل میں آپ کی اس قدر تعظیم ہے اور اکرام ہے اور محبت ہے. کہا اے اللہ کے نبی آپ کے نام نامی کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہے میں نہیں مٹاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ کہا علی مجھے دکھا دو کس مقام پر یہ لکھا ہوا ہے. جناب علی دکھاتے ہیں اللہ کے نبی سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہے. آپ نے دست مبارک سے مٹا دیا اور پھر یہ لکھا گیا محمد بن عبداللہ. بھائیو یہ واقعہ آپ کے سامنے کس لیے پیش کیا ہے؟ صحابہ کی محبت ہے اور تعظیم ہے اور اکرام ہے، آپ کا حکم بھی ہے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا نام رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے، آپ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا. اللہ اکبر. یہ ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ صلح ہو جائے. کفار کے ساتھ جو وعدہ قائم کرنا ہے وہ پورا مکمل اور تکمیل کو پہنچ جائے. عزیز بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اکرام ہے، جو تعظیم ہے اور جو محبت ہے صحابہ کے دل میں. آؤ ذرا ایک اور واقعہ سنیے. حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کفار میں تھے. صحابہ کے منظر کو دیکھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں اور وضو کے پانی کے قطرے گرتے ہیں. آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ گرتے ہیں. حضرت عروہ فرماتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. کادوا یقتتلون علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. ایک صحابی آگے بڑھتا ہے، وہ تھوڑے سے قطرے حاصل کرتا ہے، پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے، پھر تیسرا آگے بڑھتا ہے، چوتھا آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. اس بات پر سارے کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. آپ بھائیوں نے جنہوں نے زیارت کی ہے دیکھا ہے کہ حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے کس طرح لوگ آپس میں رش ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دھکم پیر ہوتی ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے میں سعادت کو حاصل کروں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے
صحابہ اس طرح کوشش کرتے، ہر کوئی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے جو قطرے ہیں اس پانی کو حاصل کر کے آپ کے جسم اطہر سے اپنے چہرے پر لگا لوں، اپنی جلد پر لگا لوں، اپنے وجود پہ مل لوں، قالوا یقتتلون علیہ، آپ کے وضو کا پانی جو ہے صحابہ جگرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھائیو آئیے ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے جس کی عمر آپ سے زیادہ ہے۔ اب ذرا سنیے، محبت کے انداز اور محبت سے سنتے جائیے۔ ایک آدمی نے سوال کیا اس صحابی رسول سے، اللہ اکبر، کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال ہوتا ہے، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس صحابی رسول نے جو جواب دیا اس میں محبت ہے اور تعظیم ہے اور اکرام ہے اور الفت اور عقیدت ہے۔ کہا وَلِدْتُ قَبْلَهُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي سبحان اللہ، پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں، پیدا تو اللہ کے نبی سے پہلے میں ہوا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں۔ سوال کیا ہوا، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہا پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولد تو قبل ہو، پیدا میں ہوا پہلے، ولیکن رسول اللہ اکبر منی، لیکن سوال کرنے والے اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے بڑے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا انداز ہے۔ عزیز بھائیوں، اسی انداز کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سفر ہے جو طائف کا سفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو نبوت ملے 10 سال گزر چکے تھے، 10 نبوی کا سال تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت کفار نے یہ سوال کیا جو سورہ زخرف میں ہے، 25ویں پارے میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ سوال کیا کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ 2 بستیاں، یہ 2 شہر، ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک طائف ہے۔ کفار نے یہ سوال کیا کہ اللہ پاک کو نبی بنانے کے لیے اور نبوت کا تاج پہنانے کے لیے اگر ایک انسان ملا ہے تو وہ ایک یتیم ملا ہے۔ کوئی مکہ مکرمہ کا چودھری ہوتا، کوئی طائف کا چودھری ہوتا، بڑا آدمی ہوتا جو نبی بنتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ چودھری ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا جس کو اللہ نبی بناتا، ہم اس کو تسلیم کر لیتے۔ میرے اللہ نے جواب دیا اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ۔ کیا اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس پر چاہتا ہوں اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ نحن قسمنا
بینہم معیشتہم، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگوں کے درمیان جو رزق ہے وہ اللہ تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کرنے والا اللہ حکم الحاکمین ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، جس کو زیادہ دیا اس کو بھی آزمانے کے لیے زیادہ دیا، جس کو تھوڑا دیا اس کو بھی آزمانے کے لیے تھوڑا دیا۔ جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو نبوت کا تاج پہنانا اور رحمت تقسیم کرنا یہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام 50 سال کی عمر میں ہے، آپ کے 2 قریبی ساتھی، انتہائی قریبی، ایک آپ کے چچا سردار ابو طالب، وہ اس دار پانی سے رحلت کر گئے، فوت ہو گئے، اور اسی سال میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیوی، آپ کی غمگسار بیوی، ان مشکل حالات میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کا انتقال ہوتا ہے، سردار ابو طالب بھی فوت ہو گئے جو آپ سے تعاون کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب مکہ مکرمہ میں دعوت اور تبلیغ کا کام پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا، مصیبتیں زیادہ آنے لگی۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے سوچا کہ مکہ کے قریب شہر ہے، یہ طائف ہے، میں طائف میں جاتا ہوں، وہاں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف چل پڑے، اور یہی مہینہ تھا عزیز بھائیوں، یہ اسلامی مہینہ جو شوال کا مہینہ ہے، یہی مہینہ تھا شوال کا، اور اللہ پاک نے یہ بہت بڑا احسان کیا، میرے اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ کے اس فقیر طالب علم بھائی کو اللہ پاک نے اسی مہینے میں طائف کی زیارت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی شوال کے مہینے میں طائف گئے تھے، اللہ نے احسان کیا اور اسی مہینے کے اندر طائف کی زیارت سے شرف بخشا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پاک پیغمبر ہے، حضرت زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور طائف کی طرف چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے چڑھائی چلتے جاؤ، انتہائی بلندی پر میں قربان جاؤں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی شفقت اور امت کے لیے آپ کی تکلیفیں اٹھانا اور سفر کرنا۔ آپ جب جدید سہولتیں ہیں، 1.5-2 گھنٹے ایک گاڑی پہاڑ پہ چلتے ہوئے لگا دیتی ہے، اللہ کے پیارے نبی سردار دو جہاں امت کے لیے اور امت کے غم میں اور دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آپ اس بلند پہاڑ پر چڑھ کر طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر 3 سردار ہیں، تینوں بھائی ہیں، ایک کا نام عبد یلیل ہے اور دوسرے کا نام مسعود ہے اور تیسرے کا نام حبیب ہے۔ حبیب اور مسعود اور عبد یلیل، یہ 3 سردار طائف کے بڑے بڑے چودھری، تینوں سگے بھائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان 3 سرداروں کو آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اور اس بات کا اعلان کیا
اے سرداران طائف، انا عبداللہ ہے و رسول اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کا رسول ہوں، انی رسول اللہ ہے الیکم جمیعا، ساری کائنات کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ تینوں سردار ہیں، عبد یالیر ہے اور مسعود ہے اور حبیب ہے، یہ تینوں ظالم آپ کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کی توحید کے اعلان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، تم کلمہ نہیں پڑھتے، اپنے رب کو نہیں مانتے، تو چلو ٹھیک ہے، میری بات پہ پردہ رہنے دو، میں اسی طرح واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان تینوں ظالموں نے اور بے حیاؤں نے اور ذلیل اور کمینے انسانوں نے اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس قدر ظلم اور زیادتی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی طائف کے اندر، شہر طائف میں وہ جگہ، وہ نشانی، وہ علامت موجود ہے جہاں سے ان ظالموں نے طائف کے اچکے اور بدماش لوگوں کو کہا کہ اس مسافر پر تم پتھر برسانا شروع کر دو۔ توبہ استغفر اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، احد کے دن آپ پر بڑی مشقت آئی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، طائف کے رہنے والوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب غزوہ احد ہوتا ہے، آپ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، احد سے زیادہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف آئی؟ ہر لقی من قومک اشد من ھذا، اس سے زیادہ سخت آپ پر کبھی کوئی دن آیا ہے؟ کہا ہاں ام المومنین پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جتنی مجھے احد میں تکلیف آئی ہے، جو ظالموں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے دن آئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے دن آئی تھی جب طائف کے رہنے والے ظالموں، بے حیاؤں، ذلیل اور کمینے انسانوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، اللہ کی توحید کو ٹھکرا دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کا استہزاء اور مذاق اور تمسخر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ظالم پتھر برساتے ہیں۔ آپ کی قدم مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے گھٹنے اور پنڈلیاں مبارک جو زخموں سے شرابور ہے اور خون بہتا ہے، آپ اس مصیبت کے عالم میں نیچے بیٹھتے ہیں زمین پر، لیکن وہ ظالم آپ کو پھر کھڑا کرتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، آپ تکلیف سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ظالم ظلم کرتے ہوئے آپ کو اٹھا کر ایک بازو سے پکڑتا ہے، دوسرا دوسرے بازو سے پکڑتا ہے، آپ کو کھڑا کر کے پھر آگے چلانے کا کہا جاتا ہے، پھر پتھر برسائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ طائف سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آپ یہ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ اس واقعے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے، سبق کیا ہے، نمونہ کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ تو پیغام سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان سے جناب جبریل آئے اور ساتھ ملک الجلال آیا، فرشتہ آیا
پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ان ظالموں کو دو پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیس دیا جائے، جس طرح چکی کے اندر ایک چیز کو پیسا جاتا ہے، ان ظالموں کو اور بدماشوں کو اور غنڈوں کو اس طرح پیس دیا جائے تو پیارے نبی علیہ السلام جو دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جو بڑا بلندی والا پہاڑ ہے، بہت اونچائی ہے، مشقت والا سفر ہے، سفر طے کر کے کئی دن کے بعد جب طائف پہنچتے ہیں، پھر ظالموں کا سلوک کیا ہے، استہزاء ہے اور تمسخر ہے اور پھر پتھروں کی بارش ہے۔ اللہ اکبر، جناب جبریل آئے، ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آپ حکم دے ان ظالموں کو پیس دیا جائے۔ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون وإنی ارجو لعل اللہ ان یخرج اللہ فی اسلامہم من یعبد اللہ وحدہ۔ کہا یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ شاید ان کی نسلوں سے آج یہ نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام میں نہیں آتے، شاید ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کی ذریت میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے من یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ بھائیو، اس وقت آپ نے فرشتے کو یہ نہیں کہا ان کو پیس دیا جائے، بلکہ اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اس بات کا اللہ پاک سے فیصلہ کر دیا، یا اللہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہو جائے جو تیری توحید کو ماننے والا ہو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی دعا کی برکت ہے، آج سارا شہر طائف مسلمان ہے، بڑی بڑی مساجد ہے اور مدارس ہے اور دینی ادارے ہیں اور علماء ہے اور قرآن ہے اور سنت ہے۔ اللہ کا فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا کہنے لگا ہاں ہاں، اللہ پاک نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ رؤوف الرحیم۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کا نام اللہ پاک نے رؤوف الرحیم رکھا ہے، آسمانوں میں آپ کا نام جو ہے رؤوف الرحیم ہے، آسمانی کتابوں میں آپ کا نام جو ہے رؤوف الرحیم ہے، قرآن مجید میں آپ کا نام جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ آپ واقعی اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے آپ کا نام رؤوف رکھا ہے، رحیم رکھا ہے۔ یہ ظالم پتھر برساتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جن کو تبلیغ کی جاتی ہے وہ نہیں مانتے، وہ مذاق کر دیتے ہیں، وہ تمسخر اڑا دیتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں کوئی زبان درازی بھی کر دیتا ہے، لیکن اسوہ حسنہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ جو ظالم تھے، آپ پر پتھر برسانے والے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی یا اللہ ان کی نسلوں سے کوئی توحید والا پیدا فرما۔ آج دیکھو جا کر دعا کرو اللہ سے آپ نصیب فرمائے، کیسی توحید والے اور مساجد والے اور مدارس والے اور بڑی بڑی مساجد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت بڑی عالیشان مسجد ہے، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ پاک پیغمبر کی رحمت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا امت سے پیار ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو خاص دعا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو خاص دعا
اللہ کی توفیق سے اللہم انی اسألک حب رسول اللہ، یا اللہ میں طواف میں دعا کرتا ہوں مجھے اپنے پیارے پیغمبر کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ یہ دعا بھی کبھی کبھی مانگ لیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا سفر طائف ہے، آپ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور غم میں ہے اور رنج میں ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، میرا اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، میرا اللہ برکت ڈالتا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ سن لو بھائیو اور پوری محبت سے اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو۔ آپ طائف سے نکلتے ہیں، وہاں باغ ہے مکہ مکرمہ کے دو سرداروں کا، ایک کا نام عتبہ ہے، دوسرے کا نام شیبہ ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ دعا بڑی خوبصورت ہے، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس وانت رب المستضعفین وانت ارحم الراحمین۔ اب ترجمہ سنیے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنی طاقتوں کی کمزوری کا تیرے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے اللہ ان لوگوں نے پہچانا نہیں، ان لوگوں نے جانا نہیں، ان لوگوں نے مانا نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وانت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ میری اس تبلیغ میں برکت فرما۔ بھائیوں ذرا محبت سے سنیے، اللہ کا باغ برکت ڈالتا ہے۔ برکت کس طرح ہوتی ہے؟ یہ باغ ہے، عتبہ اور شیبہ دو سردار ہیں مکہ مکرمہ کے، ان کا باغ ہے، پھلدار ہے اور طائف اور مکہ کے راستے میں ہے۔ ان دونوں کا ایک غلام ہے جس غلام کا نام ہے عطاس۔ عطاس یہ دو سرداروں کا غلام ہے، عطاس نام ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہاں سے ہجرت کر کے آیا اور عیسائی مذہب پہ تھا، دین والا تھا، عطاس نام تھا۔ ان دو سرداروں نے، عتبہ اور شیبہ نے تھوڑے سے امور پیش کیے، اپنے غلام کو کہا جاؤ اس مسافر کو، اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ امور پیش کر کے آؤ۔ آپ امور پکڑتے ہیں اور بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی برکت سنیے، بسم اللہ کی شان سنیے، بسم اللہ کا مقام سنیے۔ وہ غلام حیران ہو گیا، کہتا ہے یہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم مسافر ہو، یہ بسم اللہ جو ہے یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے حاصل کی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، میں دین لے کے آیا ہوں، میں رب کا پیغام لے کر آیا تھا اور طائف میں آیا تھا، وہاں پر توحید کا اعلان کر کے آیا ہوں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ پر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کی رحمت ہے، بسم اللہ کا شان ہے، بسم اللہ کا مقام ہے۔ وہ جو عطاس تھا، جو عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا، جو باغ کا مالی تھا، جو حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے آیا تھا، وہ جانتا تھا، پہلی کتابوں سے واقف تھا اور شریعتوں کو جانتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی جانتا تھا،